مثل مشہور ہے کہ ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، مگر جن کی آنکھوں پر لالچ و طمع کی پٹی بندھی ہو وہ جلتے انگارے کو بھی دہکتا ہیرا سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ چلا بیٹھتے ہیں، جس کے بعد ہتھیلی پر پڑنے والا چھالا مدتوں انہیں اپنی حرص و حوث کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ صورت انسانی میں چھپے ایک بھیڑیے کا ماجرا۔ اس کا واسطہ مرزا صاحب سے پڑ گیا تھا۔ روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گواہ کنول نے بتایا، ہمارے دفتری اوقات صبح 10 سے شام 6 بجے تک ہیں اور قاضی صاحب عموماً ٹھیک 10 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا سٹاف کو ان کی آمد سے 15-20 منٹ پہلے ہی حاضر ہونا پڑتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے ذرا رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، 22 مارچ کی صبح بھی قاضی صاحب وقت پر دفتر آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھر سے ان کی وائف کا فون آ گیا، پھر آنن فانن وہ دفتر سے روانہ ہو گئے۔ اس ایمرجنسی فون کی نوعیت کیا تھی؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ کنول نے بتایا، قاضی صاحب نے مجھے بتایا تھا ان کے گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا تھا۔ وہ جس افراتفری میں رخصت ہوئے میں ان سے تفصیل نہ جان سکی، ازاں بات مجھے پتہ چلا خلیل نامی اس شخص نے میڈم نوشابہ کو قتل کر دیا۔ بات کے اختتام پر اس نے ملزم کی جانب انگلی اٹھا دی۔ وکیل استغاثہ نے چند اسی قسم کے سوال جواب پوچھ کر جرا ختم کر دی تو میں اپنی باری بھگتانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کنول صاحبہ، میں نے خوشگوار لہجے میں سے مخاطب کیا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی معزز گواہ کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں نے جج کے کچھ بولنے سے پہلے کہہ دیا، اگر کنول صاحبہ کو میرے استفسار پر کوئی اعتراض ہو تو میں اپنا سوال واپس لینے کو تیار ہوں، اور وہ بھی دلی معذرت کے ساتھ۔ بات کے اختتام پر میں نے مقام دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گردن کو تھوڑا سا خم دیا۔ کوئی بات نہیں۔ کنول دھیرے سے مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں بڑی شگفتگی تھی۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں، اور جواب یہ ہے کہ میں تاحال غیر شادی شدہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مس کنول کہا جا سکتا ہے۔ شور، مس کنول، میں نے ستائشی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وقوعہ کے روز قاضی قیوم کے دفتر پہنچتے اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا کہ گھر میں کوئی ڈاکو گھسا ہے، جس کے نتیجے میں قاضی صاحب فوراً دفتر سے روانہ ہو گئے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس روز مقتول سے فون پر آپ کی بات ہوئی تھی، میرا مطلب ہے کیا وہ کال آپ نے ہی ریسیو کی تھی؟ نہیں، وہ کال براہ راست قاضی صاحب نے ریسیو کی تھی۔ آپ تو اس دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں، پھر؟ وہ زد و فہم اور موقع شناس تھی، میرے الجھے ہوئے سوال کو پلک جھپکتے میں سمجھ گئی۔ جواباً بولی، دراصل ہمارے دفتر میں ٹیلی فون کی 3 لائنیں ہیں، 2 کا کنٹرول میرے ہاتھ میں اور تیسری لائن قاضی صاحب کے کمرے میں ہے۔ قاضی صاحب کے سوا کسی اور کو اس فون کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ میڈم نوشابہ نے اسی نمبر پر قاضی صاحب کو ڈکیتی کی اطلاع دی تھی۔ اس کا جواب مدلل تھا۔ میں نے نئے زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے اپنے موکل کی جانب اشارہ کیا، اسے پوچھا، کنول صاحبہ، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ صرف اس حد تک کہ یہ شخص اس مقدمے کا ملزم اور مبینہ قاتل ہے۔ وہ بڑی صفائی اور ڈٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی، بلکہ اس دروغ گوئی میں بلا کا اعتماد بھی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ شخص وقوعہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے دفتر آتا رہا ہے، کبھی اکیلا، کبھی اپنے مبینہ دوست شکیل کے ساتھ۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پر اعتماد انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا ملزم نے قاضی قیوم کے پاس کچھ رقم انویسٹمنٹ میں رکھی تھی۔ اسی معاملے سے واقف نہیں ہوں، وہ سر درجے میں بولی۔ میں چند لمحات تک خاموش نظر سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے انداز و تیور سے واضح ہو گیا کہ وہ بھی قاضی کی سازش میں برابر کی شریک تھی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ قاضی انویسٹرز کے بارے میں ایک لفظ بھی بتا کر دے گی۔ لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں نے سے پوچھا، مس کنول، 18 مارچ دوپہر کا وقت ذہن میں لائیں۔ وقوعہ سے 4 روز پہلے شکیل 2 افراد مروت شاہ اور حسین کے ساتھ آپ کے دفتر میں آیا تھا، اور ان لوگوں نے حادثی ہنگامہ آرائی کی تھی۔ ہاں، وہ واقعہ میرے ذہن میں روز اول کی طرح تازہ ہے، وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں نے بہت توڑ پھوڑ مچائی تھی، چنانچہ بحالت مجبوری قاضی سامنے نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، وہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی کر رہے تھے؟ ان کا کوئی مطالبہ ہوگا؟ وہ کسی انویسٹمنٹ اور منافع کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے، کنول نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ قاضی صاحب پر جھوٹ اور فراڈ کا الزام عائد کر رہے تھے، حالانکہ قاضی صاحب کا ایسے کسی فراڈ بزنس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ میری توقع کے مطابق غلط بیانی سے کام لے رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ قاضی کے فراڈ انویسٹمنٹ بزنس کی رازداں تھی، اس کی پردہ پوشی پر کمر بستہ تھی۔ میں نے کہا، مس کنول، اس بلوے اور توڑ پھوڑ والے واقعے سے چند روز قبل ملزم اپنے دوست شکیل کے ساتھ آپ کے دفتر میں آیا تھا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ قاضی صاحب خطرناک فلو کے سبب دفتر نہیں آئے۔ انہیں آپ کی بات کا یقین نہیں آیا، وہ ہر صورت قاضی قیوم سے ملنا چاہتے تھے۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ زبردستی قاضی قیوم کے کمرے میں گھس گئے، جہاں قاضی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں نقش ہوگا۔ میں ایسے کسی واقعے کے چشمدید گواہ نہیں۔ وہ سرے سے مکر گئی، اور نہ ہی میں نے کسی اور سے یہ بات سنی ہے۔ اس فرضی واقعے سے آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی ڈٹائی کے جواب میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ کنول صاحبہ،
آپ مکمل طور پر سیکرٹری ہیں اور نہ ریسپشنسٹ، نہ ٹیلی فون آپریٹر اور نہ ہی گائیڈ، بلکہ آپ کے لیے موزوں ترین خطاب مس گائیڈ ہونا چاہیے۔ آئی آبجیکٹ۔ وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی جاری نہ رہ سکی کیونکہ سماعت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ جج نے ایک ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ محمد علی کلے ہمیشہ سے میرا فیورٹ رہا ہے۔ اس کا فائٹنگ سٹائل مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مقابلے کے آغاز میں اس کے ٹھنڈے مزاج کو دیکھ کر کوئی انجان یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا کہ وہ مقابلے کے آخری مراحل میں اچانک کتنا جارح ہو جائے گا۔ یہ محمد علی کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ پہلے پٹتا ہے، پھر یکلختی اپنے مد مقابل پر تابڑ توڑ حملے کر کے اسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ اب تو یہ مقابلے کے سانپ پر رینا ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اسے اپنے معمولات میں شامل کرنے، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عدالت کا کمرہ کسی فائٹنگ رنگ سے کم نہیں ہوتا۔ وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی دو ماہر فائٹرز کی طرح جج کی منصفی میں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون اور دلائل کی جنگ لڑتے ہیں۔ ہر اکھاڑے کے اصول کی طرح یہاں بھی ایک فریق کو مات اور دوسرے کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ میں نے اپنی وکالت میں کلے کا رنگ شامل کر لیا تھا۔ میں ابتدائی راؤنڈز میں وکیل مخالف سے کھیلتا تھا۔ ہلکی ہلکی چھیڑ چھاڑ کے دوران میں مخالف پارٹی کی بہت سی کمزوریاں میرے ہاتھ آ جاتی تھیں جن کا متعلقہ افراد کو مطلق احساس نہ ہو پاتا۔ چنانچہ سماعت کے آخری مراحل میں اچانک کیس کا پاسا پلٹ کر رکھ دیتا۔ موجودہ کیس بھی اپنے اختتامی حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ پچھلی پیشی پر ہمیں بہت کم وقت مل سکا تھا، لہٰذا جج نے عدالت برخاست کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ آیا میں آئندہ پیشی پر استغاثہ کی گواہ مس کمل پر مزید جرح کروں گا یا نہیں۔ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ گواہ پر میری جرح مکمل ہو چکی۔ کمل کے ارادوں کے پیش نظر مزید سوالات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتے۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ آج استغاثہ کے آخری گواہ یعنی قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے مالک قاضی قیوم کی شہادت تھی۔ وہ اس وقت وٹنس باکس میں موجود تھا۔ حلف کی کارروائی مکمل ہوئی تو قاضی کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے چند رسمی مگر ضمنی سوالات کر کے جرح ختم کر دی۔ میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور قاضی والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ قاضی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے گمبھیر لہجے میں مخاطب کیا، آپ ایسے تو بڑے دھان پان اور متصر القامت شخص ہیں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں بڑی طاقتور گرفت نظر آتی ہے۔ وہ کٹہری کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بے سختہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیے، پھر وہ ہاتھ اس کی پشت پر پہنچ گئے۔ میں نے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ارے قاضی صاحب، آپ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح چھپا رہے ہیں جیسے آپ نے ان ہاتھوں سے کوئی سنگین جرم کیا ہو یا ان ہاتھوں میں کوئی خطرناک اور خلاف قانون شے تھام رکھی ہو، مثلاً پستول یا خنجر یا کوئی بھی آلہ قتل۔ میرے اس ادھورے اور معنی خیز جملے نے اس کی بخلاہٹ میں اضافہ کر دیا۔ وہ متذبذب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ تاہم اس تعامل امیز تذبذب میں اس نے میکانکی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ دوبارہ چوبی ریلنگ پر ٹکا دیے تھے۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ وکیل استغاثہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے قاضی کی مدد کو پہنچا اور چیخ سے متشابہ لہجے میں اس نے اپنا احتجاج نوٹ کروا دیا۔ آبجیکشن یور آنر، فاضل وکیل معزز گواہ پر اوچھے اور لا یعنی وار کر کے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کا پابند بنایا جائے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کی بیوی کے قتل کی طرف آئیں اور سوالات کے دائرے کو متعلقات تک محدود رکھیں۔ اوکے یور آنر، میں نے نہایت ہی فرما برداری سے کہا، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، قاضی صاحب، مقتول نوشابہ سے آپ کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس نے قدرے سنبھل کر جواب دیا۔ قتل کے وقت ان کی شادی شدہ زندگی کی عمر 1 سال سے تھوڑی زیادہ تھی۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے اب تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آج کل ماہ نومبر چل رہا تھا۔ اس حساب سے قاضی کا جواب درست تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، قاضی صاحب، نرسری والے اس بنگلے میں آپ کب سے رہ رہے ہیں؟ میں 3 سال پہلے یہاں شفٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کہاں رہائش پذیر تھے؟ گلشن اقبال بلاک 13 میں، یعنی اپنی ٹریڈنگ کمپنی کے نزدیک ہی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے گھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، قاضی ٹریڈنگ کمپنی کب سے وجود میں ہے؟ تقریباً 8 سال سے، یعنی آپ کی پہلی بیوی صوفیہ کے زمانے سے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بھید گھبرا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا میں اس کی پہلی بیوی کا ذکر کر کے اس کے کسی نازک پہلو پر ٹھوکر لگا دی ہو۔ شکیل کی روز و شب کی بھاگ دوڑ میرے کام آ رہی تھی۔ میں اس کی فراہم کردہ معلومات کو دیکھ بھال کر استعمال کرنے لگا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا قاضی صاحب۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صوفیہ کی جب آپ سے شادی ہوئی، یا صحیح طور پر یوں کہنا چاہیے کہ جب آپ نے صوفیہ کو اپنے جال میں پھنسایا تو وہ ایک یتیم اور بے سہارا لیکن مالدار عورت تھی۔ اس وقت آپ معاشی اور مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھے۔ صوفیہ کے مال و دولت نے آپ کو ایک مضبوط سہارا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک ٹریڈنگ کمپنی بنا لی۔ آپ دن رات ترقی کرنے لگے، لیکن 4 سال بعد آپ کی بیوی کو ایک حادثہ پیش آ گیا جس میں وہ جان ہار گئی۔ صوفیہ چھت سے گر کر ہلاک ہوگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے
وہ چھت سے گر کر شدید زخمی ہوئی تھی، پھر جب آپ اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جانے لگے تو راستے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایم آئی رائٹ؟ وٹنس باکس میں کھڑا قیوم بےحد گھبرایا ہوا نظر آنے لگا، تاہم میرے سوال کا جواب بھی ضروری تھا۔ اس نے مریل سی آواز میں کہا، رائٹ یو آر۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی کیفیت کے پیش نظر اعتراض کرنا ضروری جانا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی نوشابہ مرڈر کیس کو فراموش کر کے گواہ کے ماضی کو کھنگوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، یو آنر، نوشابہ بلا شبہ معزز گواہ قاضی قیوم کی بیوی تھی جو حادثاتی موت کا شکار ہوئی، لہٰذا گواہ کی گزشتہ ازدواجی زندگی کا ذکر بہت ضروری ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی 2 بیویاں پہلے بھی حادثاتی طور پر موت سے ہمکنار ہو چکی ہیں۔ اس قدر مشترک کو نظر انداز کرنا موجودہ کیس کی ہسٹری پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہوگا اور انصاف کے اصولوں کے منافی بھی۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، 3 بیویاں اور حادثاتی موت، اٹ از اے میٹر آف فیکٹس۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب، آپ جرا کو موجودہ خطوط پر جاری رکھیں۔ میں شیر ہو گیا اور استغاثہ کے گواہ قاضی قیوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، میری معلومات کے مطابق صوفیہ کی موت پر اس کی لائف انشورنس کے ذیل میں آپ نے ایک بھاری رقم وصول کی تھی۔ اس کے بعد آپ گلشن اقبال کو چھوڑ کر مسلم آباد میں آبا سے اور ریحانہ نامی ایک مالدار بیوہ سے شادی کر لی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں بات ختم کر کے جج کی طرف دیکھا اور کہا، جناب عالی، میں ان واقعات کی تفصیل میں جا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، لہٰذا اپنے بیان کو مختصر کرتا ہوں۔ جج نے سر کو اس باتی جنبش تھی، پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قاضی صاحب، ریحانہ سے شادی آپ کو کچھ زیادہ راس نہ آئی، اس کی دولت ہتھیانے میں تو آپ کامیاب رہے، تاہم اس سے وابستہ آپ کی بلند و باق توقعات پوری نہ ہو سکی، چنانچہ وہ بیچاری ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ کشمیر روڈ پر ایک واٹر ٹینکر نے اس کی گاڑی کو اس بری طرح ہٹ کیا کہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ واضح رہے کہ واٹر ٹینکرز والوں کا اڈا آپ کی رہائش سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریحانہ کی حادثاتی موت کا کلیم آپ نے 5 لاکھ وصول کیا تھا، اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہو تو فوراً ٹوک۔ قاضی قیوم کی حالت دیدنی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب تھی۔ جج اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا اور حقیقی معنوں میں محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب، نوشابہ کی لائف پالیسی لگ بھگ 10 لاکھ کی آپ نے لے رکھی ہے۔ اس بیچارے کی موت کو 8 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کہ آپ نے کلیم وصول کر لیا؟ وہ معاندانہ نظر سے مجھے گور کر رہ گیا۔ وکیل استغاثہ نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یو آنر، میرے فاضل دوست حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، گواہ کی پرائیویٹ لائف کو موضوع بنانا قطعاً درست نہیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میں نے گواہ سے مقتول کے کلیم سے متعلق سوال کیا ہے، گواہ اور مقتول دونوں اس کیس کے اہم کردار ہیں، لہٰذا گواہ کو جواب دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخری جملہ میں نے قاضی قیوم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ نئیف سی آواز میں بولا، کلیم کی کلیئرنس میں کچھ قانونی پیچیدگی ہے۔ پیچیدگی خود آپ کی پیدا کردہ ہے، میں نے زمینی انداز میں کہا۔ وہ مجھ سے نگاہ چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ جج نے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے بصد احترام کہا، جناب عالی، میں اگر اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا تو وکیل استغاثہ کو شکایت میرا کہا ہوا الزام کے زمرے میں آ جائے گا۔ آپ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا گواہ قاضی قیوم اپنی دوسری بیوی کی موت کے بعد مسلم آباد سے نرسری کے علاقے میں منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے نوشابہ سے شادی کر لی۔ یہ ایک بے میل جوڑی تھی۔ نوشابہ متعلقہ تھی، بانجپن کے الزام سے طلاق ہو چکی تھی، لیکن گواہ کے لیے یہ ایک آئیڈیل ہدف تھا۔ نوشابہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ خود مختار بھی تھی، لیکن ہم اس وقت کلیم کے کلیئرنس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اس مرتبہ بھی قاضی صاحب کی بیوی کی ہلاکت کو حادثے کا رنگ ہی دیا جاتا تو پھر کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کہانی بہت سمپل تھی۔ ایک ڈاکو کوئی نامعلوم شخص گھر میں گھسا اور نوشابہ کی مزاحمت پر اس کا گلا گھونٹ کر چلتا بنا۔ کسی خاص شخص کو قاتل نامزد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ یہ معاملہ عدالت تک جاتا، نہ ہی انشورنس کمپنی کا کلیم ڈپارٹمنٹ قاضی صاحب کی راکھوٹی کرتا۔ دیٹس آل یو آنر۔ میں خاموش ہوا تو عدالت میں چمگوئیاں ہونے لگی۔ ہر موجود شخص کی نظر قاضی قیوم پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نظر میں درجنوں سوالات تھے۔ جج بھی استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے شوہر کو گھور رہا تھا، البتہ وکیل استغاثہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فائلز میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ قاضی صاحب، میں نے گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، آپ اس شخص کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ میرا اشارہ اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم خلیل کی طرف تھا۔ میں اس شفاق شخص کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میری بیوی کا قاتل ہے۔ میں نے عرصے کے بارے میں پوچھا تھا۔ قتل کس واردات کے بعد سے؟ گویا آپ اپنی انویسٹمنٹ کمپنی اور ملزم کی 3 لاکھ انویسٹمنٹ سے انکاری ہیں؟ میں سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اس کا اعتماد رفتہ رفتہ بحال ہو رہا تھا۔ انویسٹمنٹ اور بھاری منافع والی فرضی بوگس کہانی مجھ پر سراسر الزام ہے۔
کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ ملزم بزنس روڈ پر پرنٹنگ پریس وغیرہ کے کام سے وابستہ ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولا، ملزم کے بارے میں ساری معلومات مجھے اس واقعے کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ ملزم کی آپ سے کوئی دشمنی تھی؟ میری یادداشت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کی بیوی نوشابہ سے اس کی کوئی دشمنی رہی ہو؟ ایسا کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر آپ کے خیال میں قتل کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، کوئی خواہاں گھر میں گھس کر کسی کی جان تو نہیں لے لیتا؟ وہ گھبراہٹ امیز اور بے ربط لہجے میں بولا، میرا خیال ہے وہ چوری کی نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا، پھر نوشابہ کی مداخلت پر وہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہو گیا۔ گویا یہ ایک نئی کہانی ہے، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ پہلے آپ کا موقف یہ رہا ہے کہ ملزم نے اپنے دوست شکیل کی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی بیوی کو قتل کیا تھا۔ یہ کیسی الٹ بازی ہے قاضی صاحب؟ میرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے انداز میں بے پناہ بوکھلاہٹ تھی۔ شکیل والے واقعے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں قاضی صاحب، واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بری طرح میرے جال میں گر چکا تھا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس کی دانست میں اس نازک موقع پر اس کی دستگیری کر سکتا تھا، لیکن میں نے وکیل مخالف کی زبان کھلنے سے پہلے ہی گواہ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ قاضی صاحب، میں نے جارحانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، آپ کا دعویٰ ہے کہ قتل کی اس واردات سے پہلے آپ ملزم کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ وقوع کے روز آپ کے بیان کے مطابق جب آپ مقتول کی اطلاع پر گھر پہنچے تو پورا بنگلہ الٹا پڑا تھا اور ڈرائنگ روم میں نوشابہ کی لاش موجود تھی۔ آپ نے صورتحال کو دیکھ کر پولیس کو فون کر دیا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ گھر پہنچنے کے کتنی دیر بعد آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ لگ بھگ 15 منٹ بعد، اسرا سیما نظر سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، پولیس کے روزنامچے کے مطابق آپ نے 22 مارچ کی دوپہر 11:30 بجے تھانے فون کیا تھا۔ اس کا تذکرہ پولیس چالان استغاثہ میں بھی موجود ہے۔ اس حساب سے آپ 11:15 بجے گھر پہنچے تھے، جبکہ آپ کی سیکرٹری کمل کے مطابق آپ 10:15 بجے دفتر سے نکلے تھے۔ ممتاز منزل سے نرسری کے علاقے میں پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ پھر آپ 1 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر کیوں پہنچے جبکہ آپ کے پاس اپنی گاڑی تھی؟ یہ سفر تو 20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، دراصل راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ قاضی صاحب، اب اتنا بھی کمال نہ کریں، میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو آپ ٹیکسی پکڑ سکتے تھے۔ نوشابہ نے انتہائی ایمرجنسی میں آپ کو پکارا تھا، آپ کو اڑ کر اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا بغلے جھانک کر رہ گیا۔ میں نے ایک اور بار کیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق آپ نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ خلیل نامی ایک شخص نے آپ کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا۔ جب آپ وقوع سے پہلے ملزم سے واقف ہی نہیں تھے تو پھر کیا آپ قاتل کے بارے میں، اللہ معاف کرے، کوئی الہام آیا تھا؟ وہ کٹہرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کی خاموشی ہی بڑا واضح جواب تھی، اس کے مجرم ہونے کا ثبوت۔ میں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا، قاضی صاحب، آپ تو انویسٹمنٹ کا کام نہیں کرتے۔ شکیل، مروت، اشفاق اور خلیل سب جھوٹے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ملزم بزنس روڈ پر کیا کام کرتا تھا؟ پھر میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سلگتے ہوئے انداز میں کہا، پھر آپ نے انکوائری آفیسر کے رہنمائی کیوں کر کی؟ آپ کی نشاندہی پر پولیس نے دوپہر کے 1 بجے ملزم کو اس کی دکان واقعہ بزنس روڈ سے گرفتار کیا تھا۔ تفتیشی آفیسر معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ آپ ہی نے اسے ملزم کی دکان کا ایڈریس بتایا تھا۔ آپ کی یہ حرکات، میں نے سوالیہ انداز میں ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑا اور روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا۔ جناب عالی، استغاثہ کے گواہ کی حرکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وقوع سے قبل ہی ملزم سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بزنس روڈ پر کس نوعیت کا کام کرتا ہے۔ گواہ کے بیان کا تضاد اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپیٹ رہا ہے۔ اس کی گواہی راست گواہی کے جملہ اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ مدعی کا یہ دوگلا پن اور دروغ گوئی معزز عدالت کی توجہ کی طلبگار ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر پہلے وکیل استغاثہ نے ملزم کے خلاف دلائل دیے، لیکن اس کے بیان میں زور تھا نہ ہی دلائل میں دم۔ اپنی باری پر میں نے بھرپور تقریر کر ڈالی کہ اس کی صورتحال تو گزشتہ پیشی پر ہی واضح ہو گئی تھی، تاہم میں نے اس تابوت میں آخری میخ بھی ٹھوک دی۔ میں نے سب سے پہلے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے غیاب کو تنقید کا نشانہ بنا کر پولیس کے خوب لتے لیے۔ پھر استغاثہ کے گواہ عادل خان کی قوت مشاہدہ کا مہذب اور ناقابل گرفت انداز میں مذاق اڑایا۔ اس کے بعد کمل کی ہٹ دھڑمی زیر بحث آئی۔ پھر جب قاضی قیوم کی دروگوئی پر بات ہوئی تو جج پوری طرح میرے موکل کے حق میں ہموار ہو گیا۔ رہی صحیح کسر قاضی کی سابق تو بیویوں کی حادثاتی اموات نے پوری کر دی۔ جج نے دلائل کی کارروائی مکمل ہونے پر فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی استغاثہ پر زور دیا کہ وہ نوشابہ کے اصل قاتل کو گرفتار کر کے جلد از جلد چالان پیش کرے۔ پولیس کے لیے جج کے احکام پکے پکائے حلبے سے کم نہیں تھے۔
اگلے ہی روز پولیس پنجے جھاڑ کر قاضی قیوم کے پیچھے پڑ گئی۔ قاضی قیوم پولیس کے پنجوں میں پائے جانے والے نوکیلے ناخنوں کی تاب نہ لا سکا اور جلد ہی اس نے نوشابہ کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی 2 بیویوں کے قتل کا اقرار بھی کر لیا۔ البتہ آخری وقت تک اس نے قاضی، انویسٹرز اور لوگوں کی ہڑپ کی ہوئی رقوم کا اعتراف نہ کیا۔ یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے والی صورتحال تھی، حالانکہ اس اقبال میں کوئی حرج نہ تھا۔ پتہ نہیں اس مجرم ذہن شخص کی یہ کون سی ادا تھی۔